بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کثیر گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے براہ راست دوسروں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص چوری کا گناہ کرے گا تو اس شخص کا نقصان ہوگا جس کی چیز چرائی جائے گی۔ بالکل یہی معاملہ ڈاکہ ڈالنے، اسلحہ دکھا کر موبائل فون وغیرہ چھین لینے والوں کا ہے۔ دنیاوی نقصانات تو ایک طرف رہے، گناہ کرنے والے کا اصل بڑا نقصان تو آخرت کا ہے۔ اسے سنتوں کا درد رکھنے والے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم والوں کو کون نکالے گا؟ اخلاق تنزلوں اور پستیوں کی طرف گرتے چلے جانے والوں کو کردار کی بلندیوں کی جانب کون ابھارے گا؟ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں مصروف رہنے والوں کو جنت میں لے جانے والے اعمال پر کون لگائے گا؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں خود ہی ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش کرنی ہوگی۔ چنانچہ سچی حکایات ملاحظہ فرمائیے اور نیکی کی دعوت کا دل میں جذبہ بڑھائیے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر مدنی تحریک دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے 3 دن، 12 دن، 30 دن اور 12 ماہ کے لیے راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے رہتے ہیں۔ عاشقان رسول کا ایک مدنی قافلہ سنتوں کی تربیت کی غرض سے باب الاسلام سندھ کے ایک گاؤں میں پہنچا۔ وہاں کی مسجد پر تالا پڑا تھا۔ لوگوں سے ترکیب بنا کر جب مسجد کا دروازہ کھولا تو مدنی قافلے کے مسافر یہ دیکھ کر غمگین ہو گئے کہ طویل عرصے سے صفائی نہ کیے جانے کے سبب مسجد کے در و دیوار گرد و غبار سے اٹے پڑے ہیں اور ہر طرف مکڑیوں کے جالے تنے ہوئے ہیں۔ مدنی قافلے والوں کے استفسار یعنی پوچھنے پر بتایا گیا کہ کافی عرصہ ہوا یہاں کے مسلمانوں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی ہے، جس کی بنا پر امام صاحب بھی جا چکے ہیں۔ اسی وجہ سے مسجد پر تالا لگا دیا گیا ہے۔ افسوس، مسجد بند کر دی گئی تھی اور گاؤں میں ہر طرف گناہوں کی گرم بازاری تھی۔ اکثر دکانوں پر گانے باجے اور ٹی وی پر فلمیں دکھانے کا سلسلہ جاری تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے اب مسلمانوں کی حالت کس قدر ابتر یعنی بری ہوتی جا رہی ہے۔ حالانکہ ایک دور ایسا بھی تھا کہ رات دن مسجدیں آباد ہوا کرتی تھیں۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، نیک لوگ فکر آخرت کی وجہ سے مسجدوں میں پڑے رہتے تھے تاکہ جتنا زیادہ ہو سکے اس مختصر ترین زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھا کر آخرت کی ابدی یعنی ہمیشگی والی نعمتیں جمع کر لیں۔ عبادت کرنے والوں کی کثرت کے سبب مسجد کے باہر لڑکے وغیرہ اشیاء خورد و نوش یعنی کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرتے۔ یوں کھانے پینے کی اشیاء بھی عبادت گزاروں کو بآسانی دستیاب ہو جاتی۔ سبحان اللہ عز و جل، وہ کیسا پاکیزہ دور تھا کہ مسجدوں میں رات دن رونق ہوتی تھی، اور آج تو مساجد کی ویرانی دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اے موت کا یقین رکھنے والے اسلامی بھائیوں، جس سے بن پڑے وہ کسب حلال اور والدین و اولاد وغیرہ کی دیکھ بھال نیز دیگر حقوق العباد کی بجا آوری کے بعد جو وقت فارغ بچے اسے ضرور ذکر و درود و فکر آخرت اور اچھی صحبت میں گزارنے کی کوشش کرے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی لمحہ ذکر اللہ عز و جل سے خالی نہ گزرتا تھا۔ کاش ہمیں بھی یہ انمول وقت کی قدر نصیب ہو جاتی۔
یا خدا قدر وقت کی دے دے، یا خدا قدر وقت کی دے دے، کوئی لمحہ نہ فالتو گزرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں نے یہ جو واقعہ بیان کیا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب نیکی کی دعوت، فیضان سنت جلد 2 صفحہ 132 تا 133۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ کی شیئر کی ہوئی ویڈیو کو کوئی سن کر وہ راہ راست آ گیا، مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی اس کی دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں گی۔